أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا ہمارا ٹاپک ہے prophetic leadership lessons from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So basically uh, I will be discussing some of the laws mentioned by John Maxwell. جان میکسویل ایک صاحب ہیں جو کہ لیڈرشپ پہ کافی کام کر چکے ہیں، لیڈرشپ پہ کافی کتابیں لکھ چکے ہیں، مختلف اور یعنی ملٹیپل ان کی بکس ہیں. فار ایگزامپل لیڈرشپ 360 ڈگری لیڈرشپ، ڈیولپنگ لیڈرز اراؤنڈ یو، اس طرح کی مختلف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ان کی جس کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں آج، اس کتاب کا نام ہے 21 Irrefutable Laws of Leadership. 21 Irrefutable Laws of Leadership. ٹھیک ہے، سو ہم اس کو بنیاد بنائیں گے، یعنی ہم اس کتاب کا لینس لگائیں گے اور ہم سیرت کو دیکھیں گے کہ سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لیڈرشپ لیسنس ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی لیڈر آیا ہی نہیں ہے. یہ خالی یہ میرا کہنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں مختلف جو لیڈرشپ پہ لکھنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو، اور جو آنیسٹ لیڈرشپ پہ کوئی کتاب یا آنیسٹ ان کا ریویو ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے. مثال کے طور پہ دو میں سے اس کو ہم پیڈسٹل یا ہم اس کو بنیاد یا کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈ تو نہیں بناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو سمجھنے کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو یعنی جانچنے کا، بٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ نور علی نور ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نور ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو کوئی یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے قائل ہو جائیں گے اس کے بعد، ایسا نہیں ہے، لیکن نور علی نور ہے، یعنی کائنڈ آف بہتری ہے، یعنی آپ ایک ایمان کی بڑھوتری ہو جائے گی، ایمان ہمارا تھوڑا ریوائیو ہو جائے گا جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آثار ہمیں ملیں گے. ٹھیک ہے، سو پہلی چیز جو وہ مینشن کرتا ہے وہ ہے لا آف دا لیڈ، یعنی لیڈرشپ ایبلٹی determines a person's level of effectiveness. یعنی بندے کی اپنی جو لیڈرشپ کی ایبلٹی ہے وہ اس بندے کی افیکٹونیس کے اوپر بنیاد بنتی ہے. یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افیکٹونیس، اپنی دائرہ اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بنیادی بات یہ ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ لیول آف افیکٹونیس، تو اس سے ہمیں اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج 1400 سال بعد دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی آپ کہہ سکیں کہ اتنی بڑی فالوئنگ اور اتنے ماننے والے اور اس لیول کے ماننے والے کہ اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے نام پر موت لینے کے لیے تیار ہو، اس کے ایک ایک حرف اور ایک روایت کو بچانے کے لیے ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی کہ بس اس حدیث کی حفاظت کر لی جائے یا اس کی روایت کی یعنی ان کی روایات کی اور ان کی احادیث کی جو حفاظت لوگ کر رہے ہیں اس وقت، وہ کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کے پیچھے بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی لیول آف افیکٹونیس ہے کہ آج ہم 1400 سال بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اوپر بات کریں. یعنی یہ سیشن itself tells the leadership of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اتنے بڑے قائد تھے، اتنے بڑے لیڈر تھے کہ آج ہم 1400 سال بعد ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں.
اور ان کی لیڈرشپ سے لیسنس اپنی زندگی کے لیے نکال رہے ہیں. تو اس سے بڑی بنیاد کوئی نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افیکٹونیس پر. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہماری افیکٹونیس اپنے معاشرے کے اوپر کتنی ہے. ہم کتنا لوگوں کے لیے بہتری کا اور بڑھوتری کا اور بینیفٹ کا باعث بن رہے ہیں. اگر ہم لوگوں کے لیے بینیفیشل نہیں ہیں، اگر ہم لوگوں کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے، تو چانسز یہ ہیں کہ ہماری افیکٹونیس نسبتاً کم ہوتی جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جائے. اور اگر یہ ڈھلتی جائے گی تو ایونچولی ہماری لیڈرشپ کسی کام کی نہیں رہے گی. یعنی ہم لیڈرشپ پہ کوئی سیمینارز کیا ہم 400 کتابیں پڑھ لیں اور 400 ورک شاپس اٹینڈ کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی معاشرے کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، سوسائٹی کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، تو ہماری لیڈرشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا وہ جو لا بتاتے ہیں and that's very close to my heart, and that's law of influence. He says the true measure of leadership is influence, nothing more, nothing less. یہ پچھلی والی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سمجھ لیں کہ یہ لا بنتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دائرۂ اثر جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی آپ کی لیڈرشپ کا میجر کرنا ہم کر سکتے ہیں کہ آپ واقعتاً لیڈر ہیں. اور اس سے مراد میں کلیئرفائی کر دوں، اس سے مراد ہرگز 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 سوشل میڈیا فالوئنگ نہیں ہے. شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جتنا بڑا آپ کا سوشل میڈیا کا حلقہ احباب ہوگا اتنا، یعنی آپ کے فالوورز ہوں گے، آپ کے کتنے بڑے پھنکے ہوں گے، کتنے زیادہ پھنکے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ آپ بڑے لیڈر ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ آئے جن کی بڑی نام تھا، بڑا بڑا کام تھا، یعنی ان کی بڑی فالوئنگ تھی. آج ان کے نام کا کوئی جاننے والا نہیں. But Aisha radiallahu anha does not have any single picture, but people follow her haya. ہم اپنی بچیوں کے نام عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not have any Facebook page, but he impacted the world in a manner جس سے آج بھی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے آپ کے دائرۂ اثر سے، آپ کے مؤثر ہونے سے. آپ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کتنے پروڈکٹیو ہیں، کتنے کارآمد ہیں. اگر آپ کارآمد نہیں ہیں تو آپ ایک موبائل فون سے زیادہ بیکار ہیں. اگر آپ لوگوں کے لیے کارآمد نہیں ہیں تو آپ ایک موبائل فون سے زیادہ بیکار ہیں. کیونکہ ایک موبائل فون وہ لوگوں کے کام آ جاتا ہے، اور اگر آپ اس کے لیے خیر کا باعث نہیں ہیں تو لوگ اپنے موبائل فون کے ٹوٹنے پہ جتنا غم کریں گے اس سے کم غم آپ کی موت پہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بیننا و بینکم یوم الجنائز، میرے اور تمہارے درمیان جو فیصلے کا دن ہے نا وہ یوم الجنائز ہے. کہ جس دن ہم جائیں گے نا اس دنیا سے، اس دن پتہ چلے گا کہ کس کا انفلوئنس تھا. یعنی ابھی شاید فین فالوئنگ اس وقت معتزلہ کی بہت بڑی تھی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں معتزلیوں کی اور جہمیوں کی بڑی فین فالوئنگ تھی خلق قرآن کے مسئلے پر. لیکن احمد بن حنبل کے جانے کے بعد اصل پتہ چلا کہ ان کا جو امپیکٹ تھا مؤثر تھا، یعنی ان کا جو اثر تھا، دائرہ اثر تھا، وہ بہت امپیکٹفل تھا. تو یہ ایک لا ہے، لا آف انفلوئنس، کہ آپ کی لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے وہ انفلوئنس کے ساتھ چلتا ہے. اور اس کو اگر کسی نے کتاب پڑھی ہو، I just want you guys کہ اگر جو میں سوال پوچھوں تو اس پہ آپ نے کیا ہوا ہو تو تھمز اپ کر دیجیے گا. آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کتاب پڑھی ہے؟ اسٹیون کوی کی. alright, one person. ماشاء اللہ فیضان، اللہ مبارک. 2 ہدا خلیل، ماشاء اللہ. سیفی، alright. I hope مزمل. alright, اللہ مبارک لکم. سو اس کتاب میں اگر آپ کو آپ نے یہ پڑھا ہو، جو کتاب کا جو ایک لب لباب ہے وہ یہ
یعنی جو اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کے اندر ون ون سچویشن کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ آپ کا ایک 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 دائرۂ اثر ہوتا ہے، سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے یا سرکل آف کنٹرول جسے کہتے ہیں، اور ایک آپ کا دائرۂ غور و فکر ہوتا ہے جس پہ آپ غور و فکر تو کرتے ہیں لیکن آپ اس پہ کچھ کر نہیں سکتے. یعنی ایسا دائرہ ہے، ایسا کام ہے جو آپ کے دائرہ غور و فکر تو ہے، یعنی آپ کا کنسرن تو ہے، آپ اس پہ اس کے بارے میں تھوڑا سوچ و بچار تو کر سکتے ہیں، لیکن ایکشنیبل آئٹم آپ کا کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر پالیٹکس، مثال کے طور پر گلوبل وارمنگ. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے جس پہ آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، اور وہ ہے دائرہ اثر جو آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے حلقہ احباب ہیں، آپ کے دوست ہیں. جب آپ ان لوگوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں تو ایونچولی آپ کا دائرہ اثر بڑھتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کا دائرہ اثر اس حد تک اور اس لیول پہ آ کے بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا دائرہ غور و فکر اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے. مثال لے لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو، ان کو ڈراؤ. پھر اس کے بعد فردر جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے ان کو دعوت دو، اور آہستہ 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 کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو بڑھانا شروع کیا، اور ایونچولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گیا. مدینہ آیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج ماننے والے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ وہ آدھی دنیا سے بڑی تھی. یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اثر اتنا بڑھ گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دائرہ اثر کو ہی فوکس بنایا. دائرہ غور و فکر کرتے کہ مدینہ اور یمن اور یہ اور وہ، ادھر کیا کریں، ادھر کیا کریں، ادھر کیا کریں. بھائی جہاں پر آپ رہ رہے ہیں سب سے پہلا کام آپ کا ہے. اس کی ایک اور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ لے لیں. عبد الرحمن بن عوف کو کس نے مسلمان کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ ان کو دین پر لانے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ خیر. یہ ابو بکر جو عبد الرحمن بن عوف کو مسلمان کرنے والے ہیں، یہ ابو بکر کو کس نے کہا تھا کہ عبد الرحمن کو مسلمان کرو، عبد الرحمن کے اوپر دعوت کا کام کرو؟ یعنی who marked this person عبد الرحمن بن عوف for ابو بکر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے کو کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کچھ ڈیل ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑا پوٹینشیل بندہ ہے and we shouldn't lose this person. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خود دعوت دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ میرے دائرۂ اثر میں نہیں ہے، یہ میرے دائرۂ غور و فکر میں تو ہے، دائرۂ غور و فکر میں تو ہے، لیکن دائرۂ اثر ابو بکر کا ہے اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر عبد الرحمن بن عوف کو دعوت دو. اور عبد الرحمن بن عوف نے پھر ان کو ابو بکر نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو دعوت دی. and eventually عبد الرحمن بن عوف accepted Islam and he became the companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھ رہے ہیں دائرہ اثر کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا، لیکن فوکس کس پہ کیا؟ ابو بکر ان کے دائرہ اثر میں تھے، اور ابو بکر کے دائرہ اثر میں عبد الرحمن بن عوف تھے. اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کتنے نہ جانے کتنے لوگوں کو اسلام کے قریب لائے ہوں گے اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، اور یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں جائے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایک بڑا مرض ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو مسلمان کر لیں، میرے نام پر لوگ مسلمان ہوں. یعنی میں لوگوں کو دعوت دوں، میں ہر یونیورسٹی میں جاؤں، ہر جگہ میرا لیکچر ہو، ہر جگہ میرا درس ہو، ہر جگہ میرا نام ہو، میری فین فالوئنگ ہو، میری لیڈرشپ ہو، میں فیمس بن جاؤں، میرا فیس بک پیج جو ہے وہ اس کے فالوورز بڑھ جائیں. لیکن پریکٹیکلی کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس وقت لوگ
لوگ مسلمان تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن افراد کار یعنی رجال و کار، یعنی جو بندے ہوتے ہیں نا، بندے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندے تیار کرنے والا کام، لوگ یہ کام نہیں کر رہے. لوگ تیار کرنے والے جو اس لیول اور مینٹالٹی کے اوپر جا کے سوچیں کہ ہم نے کیسے اس وقت دنیا کو درپیش مسائل کا سامنا ہے، ہم کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا مسلمانوں کو جو اس وقت درپیش مسائل کا سامنا ہے ان چیلنجز کو کیسے فیس کر سکتے ہیں، اور وہ آگے ایسے لوگ تیار کریں جو اس کام کے لیے آگے معاون بنے. تو لا آف انفلوئنس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ لوگ تیار کریں اور وہ آگے لوگ تیار کریں، اور وہ آگے، اور اس کا آپ ایک ریپل افیکٹ دیکھیں گے، آپ اس کا ملٹی پلائر افیکٹ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں. ہاں یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے، ہاں اس میں محنت لگتی ہے، ہاں اس میں ایفرٹ لگتی ہے، ہاں اس میں دعائیں لگتی ہیں، ہاں اس میں مینٹورشپ چاہیے ہوتی ہے، ہاں اس میں ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ دین کے قریب لے کے آنا پڑتا ہے، ہاں ایک ایک بندے کے ساتھ 1.5 2 2 3 3 گھنٹے دن کے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، وہ پروڈکٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا، آپ کے لیے اپنا مال بھی دے دے گا، آپ کے لیے اپنی ساری قربانیاں دے دے گا، اور وہ آگے ایسے لوگ تیار کرے گا جو آپ کے لیے تیار ہوں، اور آپ کا دائرہ اثر بڑھ جائے گا. سو لا آف انفلوئنس کی بنیاد یہی ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، ہم کیسے اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی، اپنے آس پاس اپنے بچوں اور اپنے شہر اور اپنی سوسائٹی کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، اور ہم کتنے لوگ تیار کر رہے ہیں جو اس کام کے لیے معاون بنے. تیسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ لا آف پروسیس کہتا ہے کہ لیڈرشپ ڈیولپس ڈیلی ناٹ ان اے ڈے. لیڈرشپ روزانہ تیار ہوتی ہے، ایک دن تیار نہیں ہوتی. کیا خوبصورت بات ہے. اس کو میں مثال سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ایک دن مہینے میں جم چلا جاتا ہوں اور 12 گھنٹے جم کر لیتا ہوں. کیا میں اپنے مسلز بلڈ کر پاؤں گا؟ کیا میں اپنے مسلز بلڈ کر پاؤں گا؟ نو، آئی کین ناٹ. میں مسلز بلڈ نہیں کر پاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ایک دن جانے سے کچھ نہیں ہوتا، روزانہ جانے سے ہوتا ہے. So I need to work on it on a daily basis, not in a day. Similarly, leadership develops daily, not in a day. Meaning that leadership requires you to work on a daily basis. آپ روزانہ کام کریں گے، کسی دن آپ کی لیڈرشپ کی کوئی افیکٹونیس ہو جائے گی، کہیں پہ آپ ویک، آپ کو نظر اپنی ویکنیس نظر آئے گی، اور اس ویکنیس کو آپ نے پھر اوور کم کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے آپ ایک سیمینار میں، آج آپ نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کر لی پروفیٹک لیڈرشپ، اور کل سے جو ہے نا آپ لیڈر بن گئے. نہیں، it requires you to work on it on a daily basis. اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا، اپنے لیے فیڈ بیک لینا، اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اور لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنا، لوگوں کی پرسنالٹی سمجھنا، لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنا. سو اٹ ڈیولپس ڈیلی ناٹ ان اے ڈے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اٹس اے پروسیس. اینڈ پروسیس میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پروسیس یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے جو ان کی لیڈرشپ کو روزانہ کی طور پر، روزانہ کی بنیاد پر ڈیولپ کر رہا تھا. 3 چیزیں جو ہے نا وہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اس پروسیس کے لیے. یعنی خاص طور پہ جب آپ دین کے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ نالج. سب سے پہلی وہی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سوری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ، نالج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نالج حاصل کیا کرتے تھے. that was his process. سیکنڈ وہی کون سی تھی؟ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لپیٹ کے
اوڑھ کے لیٹ جانے والے یا لپیٹنے والے لپٹ کے لیٹ جانے والے کھڑے ہو. قم فانذر meaning action. Knowledge requires you to act upon it. Knowledge is not for your own یعنی اپنی پرسنل مزے کے لیے نہیں حاصل کیا تھا. Knowledge requires you to take actions. تبدیلی لے کر آؤ, ایکشن کرو, عمل کرو. عمل مانگتا ہے علم بلا عمل وبل, عمل بلا علم ضلال. So it requires you to do actions. عمل کرو, عمل کرو. And then what was the third wahi? یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل الا قلیلا, اے لپیٹ کے لیٹ جانے والے اٹھو, اٹھو کیا کرو, قم اللیل, اٹھو رات کو قیام کرو, الا قلیلا یعنی پوری رات قیام کرو سوائے کچھ حصہ جو ہے تم سو سکتے ہو, اس کے علاوہ تم نے قیام کرنا ہے. میننگ knowledge, action and relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ, اللہ کے ساتھ تعلق, دعائیں مانگنا, اپنی رعایا کے بارے میں, اپنے فالوورز کے بارے میں. یعنی آپ اگر لیڈر ہیں تو آپ کے فالوورز ہیں, آپ ان فالوورز کے لیے دعا مانگنا, ایک ایک کے لیے دعا مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, ایک ایک کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ forgive him, اللہ forgive that person, اللہ forgive that person. قرآن کہتا ہے وشاورہم فی واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, ان کے لیے استغفار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں, آپ ایک ایک انڈیویجول کے لیے استغفار کریں, میکنگ دعا فار them. And that's the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And that's how leadership develops daily, not in a day. It does not develop in a day, it develops daily. یعنی روزانہ آپ نے اس پر کام کرنا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا, اس لا سے ہمارے لیے کیا بینیفٹ ہے. ہمارے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ یا ہم سے سوال یہ ہے, کیا ہم اپنی لیڈرشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں, کیا ہم اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں, کیا ہم اپنا فیڈ بیک لیتے ہیں, کیا ہم اپنے لیے کوئی لیڈرشپ کی کتابیں پڑھتے ہیں, کیا ہم لوگوں کی پرسنالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آلسو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو فالو کر رہے ہیں روزانہ. اور سنت کیا ہے, میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. پروسیس کیا ہے سنت کا, دی نالج یعنی obviously دین کی نالج اینڈ دنیا کی نالج ساتھ میں, ایز ویل ایز ایکشنز کے ساتھ, اینڈ ساتھ میں اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ, تہجد پڑھنا, قیام کرنا, اللہ کے سامنے گر گرانا, اللہ کے سامنے رونا, اللہ سے مانگنا. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ قائم و دائم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں فردر, اب ہم کب بریک لے سکتے ہیں؟ اوکے, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے بات کی ہے دو چیزوں کے اوپر, 3 چیزوں کے اوپر اب تک. پہلی بات ہماری تھی لا آف لیڈ, یعنی لیڈرشپ آپ کی پرسنل افیکٹونیس کا نام ہے. آپ کتنے افیکٹو ہیں معاشرے کے لیے, وہ بتائے گی کہ آپ لیڈرشپ ہیں, آپ کی لیڈرشپ کس حد تک اسٹرانگ ہے, یا کس حد تک آپ لیڈرشپ کا لیول آپ کا کیا ہے. دوسری بات ہم نے پڑھی کہ لا آف, کون بتائے گا, who can tell me what was the second law? Law of influence, thank you. So law of influence is that آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ انفلوئنس کی بنیاد پر ہے. یعنی آپ کا انفلوئنس, آپ کا دائرہ اثر, جتنا آپ دائرہ اثر کے اوپر فوکس ہوں گے, جتنا آپ فوکس کریں گے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو, اپنے جو بھی آپ کے دائرہ اثر کے اندر آتے ہیں, آپ ان کو ڈیولپ کریں, ان کے اوپر کام کریں, ان کو بہتر بنائیں, تو ایونچولی آپ کی لیڈرشپ بہتر ہوتی رہے گی. لیڈرشپ کا the true leader is not the person who create followers. جو followers create کرتے, that person is not a leader. I don't consider that person a leader. The person who wants to create further followers,
a person who wants more and more of his followers, then that person is not a leader. وہ بندہ لیڈر ہی نہیں ہے جو فردر فالوورز تیار کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ کیسا لیڈر ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے بہتر بندہ اس کی آرگنائزیشن میں اس کے لیے کام کرے یا اس کے ساتھ کام کرے یا اس کو لیڈ کرے. ایون if that person is creating followers and followers and followers, that person is not a leader. That person is just a boss and a manager. ٹھیک ہے. تو لیڈر کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فردر آگے لوگوں کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم آگے پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فردر لیڈرز ڈیولپ کیے, افراد تیار کیے, لیڈرز یعنی امام, the leaders and یعنی مسلمانوں کو لیڈ کرنے والے لوگ تیار کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کا غم نہیں رہا ہمیں. یعنی غم تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جانے کا, لیکن ایک یہ غم سے بچ گئے ہم کہ مسلمانوں کو متحد کسی حد تک رکھا ان لیڈرز نے. ٹھیک ہے. سو دوسری چیز تھی لا آف انفلوئنس. تیسرا کیا تھا؟ لا آف process. Thank you, Jazakallah khair. Law of process. Law of process says that leadership develops daily, not in a day. یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتی یہ لیڈرشپ روزانہ کی بنیاد پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو لا آف افیکٹونیس, لا آف لیڈ, لا آف انفلوئنس اینڈ لا آف پروسیس. اب ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں دو انشاءاللہ ہم اس میں آج کور کر لیں گے انشاءاللہ فردر. لا آف نیویگیشن. لا آف نیویگیشن کہتا ہے کہ اینی ون کین اسٹیئر دا شپ بٹ ٹیکس اے لیڈر ٹو چارٹ دا کورس. یعنی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فرنٹ اینڈ پہ بیٹھ کر لیڈرشپ کو آرگنائزیشن کو چلا سکتا ہے, ادارے کو چلا سکتا ہے, لیکن اس ادارے کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس ادارے کی ویژننگ, اس ادارے کی اسٹریٹجی, اس ادارے کو ایک صحیح ڈائریکشن کے تحت چلانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں. یعنی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ فرنٹ اینڈ پہ نہیں ہوتے, کیونکہ اینی ون کین اسٹیئر دا شپ. یعنی ہر کوئی گاڑی چلا سکتا ہے, لیکن جانا کس رستے پر ہے, اس کی ویژننگ کیا ہونی چاہیے, اس کی ڈائریکشن کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے, یہ ایک بڑا کام ہے. اور اس بڑے کام کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا. اب مدینہ بھیجنا کس کا کام تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا. اب جو مدینہ گئے اور مصعب نے جتنے لوگوں کو وہاں پہ مسلمان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا تھا جو مدینہ میں مصعب بن عمیر نے کیا. لیکن مصعب بن عمیر کو اسٹریٹجکلی وہاں بھیجنا تھا اسٹریٹجکلی. دیٹ سم تھنگ جو کہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ادھر بھیجنا اس کو ہے. ادھر جعفر بن ابی طالب کو بھیجا, ادھر اسامہ بن زید کو لشکر کے سپہ سالار بنا کے بھیجنا. یہ ساری چیزیں جو فیصلے کی ہوتی ہے نا, یعنی فرنٹ اینڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کام کرے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرنٹ اینڈ پہ لوگوں کو بھیجنا ایک پیچھے ایک لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی ایک لیڈر ہی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ویژن سیٹ کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے اور ان کو پھر اس ویژن کے تحت چلاتا ہے. آئی ہوپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہی بات میں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ بھی کوئی آدھے گھنٹے پہلے پوسٹ بھی کی ہے کہ میں آج ڈاکٹر ذیشان صاحب جو لوگ جانتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے اپنا ان کے ساتھ بات شیئر کی تو انہوں نے بہت خوبصورت بات یہ کی کہ کسی عالم صاحب کو انہوں نے ڈسکس ایک کوٹ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ انسان کی خیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو اپنے سے بہتر کام کرتے ہوئے دیکھ لیں جو کہ خیر کا کام ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا ہی کام تھا, یعنی مجھے ہی یہ کام کرنا تھا, چلو اس نے کر لیا اچھی بات ہے, یا یعنی اس ویژن کو آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ ایسے تیار کیے اور ان کو لیڈ کیا, ان کو ایسے ویژن دیے کہ وہ آگے لیڈ کر رہے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا کریں, اس کے لیے کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھ کے بھیج رہے ہیں. ابھی سارے کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کر رہے تھے, خود چاہتے تو کچھ کام کر لیتے, کوئی فرنٹ اینڈ پہ آ کے کام کر لیتے,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وزڈم تھا، اور یہ ویژننگ کی ایک بہت بنیادی وصف ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کام آپ نے ہی کرنے ہیں، آپ کے نام پر ہوں، یعنی اسحاق کے نام پر ہو، یا شیخ معراج کے نام پر ہو، یا فلاں عالم کے نام پر ہو، یا فلاں ڈاکٹر صاحب کے نام پر ہو. نہیں، بلکہ اصل ویژننگ یہ ہے کہ اسحاق جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے، اور ان کو یہ بات سمجھا دے کہ یہ کام اس ڈائریکشن میں جانا ہے. اب آپ وہ کام کریں نہ کریں، وہ آپ کی ڈائریکشن پہ چلتے رہیں گے، وہ آپ کی ڈائریکشن پہ چلتے رہیں گے. سو دیٹس دا بیسک پوائنٹ آف لا آف نیویگیشن، کہ آپ کی نیویگیشن جو ہے وہ یعنی آپ کے ادارے کی نیویگیشن جو ہے نا وہ کون چلاتا ہے؟ وہ نیویگیشن جو ہے وہ لیڈر کا کام ہے. یعنی لیڈر کا کام ہے کہ وہ نیویگیٹ کرے گا، وہ چیزوں کو آگے ڈائریکشن دے گا، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی. علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، اور علامہ اقبال نے خود بھی کچھ نہیں کیا سوائے ایک کام کے. علامہ اقبال نے کیا کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کیا کیا تھا؟ علامہ اقبال نے ویژن دیا تھا. علامہ اقبال نے نظریہ دیا تھا. علامہ اقبال نے قائد اعظم کو تیار کیا تھا. علامہ اقبال نے قائد اعظم کو تیار کیا تھا، آئیڈیالوجی دی تھی. ڈاکومنٹس، کون کہہ رہا ہے ڈاکومنٹڈ اور ایکسپریس ویژن از تھاٹ. یس، علامہ اقبال نے حالانکہ علامہ اقبال چاہتے تو خود کچھ کام کرنے کھڑے کھڑے ہوتے، لیکن علامہ اقبال کو پتا تھا کہ ام، اصل میں اصل کام جو ہے نا وہ ویژننگ ہوتا ہے، ڈائریکشن سمجھانا ہوتا ہے. ڈائریکشن اگر ایک دفعہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا تو لوگ ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے. آپ کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ کرنا ہے، ایک ویژن کے تحت چلانا ہے، ایک رستے پہ چلانا، اور پھر لوگ اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہ بات بھول جاؤں، میں آپ کے سامنے ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی جو کہ مجھے ابھی یاد آئی ہے بالکل. شیخ معراج جو کہ المنار کے سی او ہیں، فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ان کا ایک کورس چل رہا ہے، میرے خیال ہے ابھی اس کی ایک ہی کلاس ہوئی ہے، اینڈ دیٹس آن عربک لینگویج. تو وہ کورس آپ لوگ ضرور جوائن کریں. اس کی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ ہفتے میں ایک دن ہے، 7:30 سے، یا 7 سے 9 غالباً، 7 سے 9 ہے ماشاء اللہ. 7 سے 9 زوم پہ ہوتا ہے. اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. اور آئی پرسنلی بلیو دیٹ شیخ مہراج ہی از ویری ویری گڈ ان دس سبجیکٹ، خاص طور پہ عربک لینگویج کے اوپر. تو اگر آپ لوگوں کے پاس موقع ہے اور آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کورس جوائن کریں انشاءاللہ. میرے خیال ہے باقی ڈیٹیلز آپ کو المنار کے ایڈمنسٹریشن سے اور میرے خیال ہے گروپ پہ بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. عاطف بھائی آپ گروپ پہ بھیج دیجیے گا انشاءاللہ، پوسٹرز وغیرہ جو بھی اس کی تفصیلات ہیں آپ کو ان کے پیجز پہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. بہرحال ہم آخری چیز پہ آتے ہیں انشاءاللہ، لا آف لیگیسی. لا آف لیگیسی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کا وہ آپ کے بعد ہوتا ہے. وہ بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ کہ آپ کی جو اصل لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کی سکسیشن میں، کہ who do you developed اور who do you develop for your work. آپ نے کس کو ڈیولپ کیا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے کام کو آگے لے پاتا ہے، لے جا پاتا ہے یا نہیں لے پاتا. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک دفعہ دیکھیں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سکسیشن پلاننگ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکسیشن پلاننگ تھی، لیگیسی تھی، وہ اس میں اللہ کے وسلم کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ یعنی who was the first leader after the نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ who was this person? This person was
the most close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was the closest companion to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He lived 60 years. 60 साल का यारी थी, 60 साल की यारी थी, 60 साल की मोहब्बत थी, 60 साल की दोस्ती थी. اور 60 साल की दोस्ती के बावजूद آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، انتقال کی خبر لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ he was very strong person, he was very brave person, courageous person, and yes he was, but all of his courageousness, all of his bravery, all of his strength goes away, سب ختم ہو جاتی ہے. and the معاملہ ہی ایسا تھا. The matter was very difficult and very سچی بات ہے کہ یار آج ہم سوچیں، اگر اس بارے میں سوچیں کہ جس بندے نے ان کو سب کچھ دیا، جس بندے کے لیے وہ اپنی جانیں، کیا اپنے بچوں کی جانیں، اپنے ماں باپ کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ بندہ ان کے درمیان سے چلا گیا. سوچیں تو صحیح، ہمارے ماں باپ یا ہمارا بہن بھائی، ہماری اولاد اگر ہمارے سامنے سے چلے جائیں تو ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں. تو یقیناً ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، فاطمہ، all of them were in the grief, and the grief was very high. یعنی اس لیول کا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی کو، میں نے سنا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں. But look at Abu Bakr رضی اللہ عنہ, the true legacy uh, legacy carrier of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This person, when he heard the news of the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he came back right away. He entered into the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and saw people are talking about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and some are crying, some are unconscious. کوئی غصے میں ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی بے ہوشگی کا عالم ہے. مطلب ایک کیوس تھا. مسجد سے گزرتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. ماتھے سے, سر سے کپڑا اٹھاتے ہیں, ماتھے پہ چومتے ہیں, کہتے ہیں طبت حیا و طبت میتا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب حیات تھے تب آپ خوبصورت تھے, آج جب آپ ہم میں نہیں ہیں تب بھی آپ خوبصورت ہیں. وہاں سے اٹھتے ہیں, ممبر پہ بیٹھتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں غصے کے عالم میں, تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ. عمر نہیں سنتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا خطبہ حاجہ جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. اور جو اللہ کے نبی جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ is الحی and he will never die. There is no death to Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر وہ آیت قرآن کی پڑھتے ہیں کہ وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے. قد خلت من قبل رسول, اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, اگر ان کی موت آ جائے, ان کی ڈیتھ ہو جائے, یا ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو شہید کر دیا جائے, کیا تم اپنے پیروں کے بل اسلام سے بھاگ جاؤ گے؟ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, ان کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی, وہ زمین پہ گر پڑے خود بھی, اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے امیجن نہیں کیا تھا اس بات کو, اس کو امیجن نہیں کیا تھا. For the first time he imagined something like that. اور جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پائے. لیکن ابو بکر کی اسٹرینتھ دیکھیں آپ رضی اللہ عنہ,
کہ غم کیا ابو بکر سے زیادہ غم کسی کو ہوا ہوگا؟ 60 سال کی یاری، 60 سال کی دوستی، 60 سال کی بھائی چارہ، 60 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، یار غار، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں تنگ نہ کیا کرو، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سب کا قرضہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا قرضہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتا. سبحان اللہ. Look at the strength of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ اور چہرے پہ اسٹرینتھ قائم کیے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اندر سے رو رہے ہوں گے، چیرا چیرا ہو گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن بظاہر مسلمانوں کو یہ میسج نہیں دینا کہ آج ابو بکر بھی گر گیا. آج یہ میسج دینا ہے کہ اگر رسول اللہ نہیں ہے تو ان کا لیگیسی کیریئر آج موجود ہے. ہی از اسٹرانگ، ہی از ٹیکنگ اپ دا چیلنج ناؤ. ادروائز اگر وہ بھی ٹوٹ جاتے، اگر وہ بھی بیٹھ جاتے، اگر وہ بھی غمگین ہو جاتے تو مسلمانوں کو جمع کون کرتا؟ مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ جاتی. تو مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کو ایز جماعت جوائن رکھنے کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وہ اسٹیپس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد ہے، that shows the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم leadership. جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی آخری لا میں یہ کہتا ہے کہ لا آف لیگیسی tells you that whether your leadership was true or not. The true criteria for your leadership, the actual criteria for your leadership is your succession planning. کہ آپ پیچھے کس کو تیار چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے کون ہے آپ کے. It's so amazing and so beautiful. Wallahi, this is so beautiful. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو تیار کیا وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا. حالانکہ 2.5 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے صرف 2.5 سال کے قریب جو انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن اس 2.5 سال کے اندر اندر دنیا کو میسج دے دیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان ابھی بھی ویسے ہی زندہ ہیں، ویسے ہی ان کے دل ویسے ہی دھڑکتے ہیں، اور ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، ایک امت ہے. اور اگر کسی نے اس جماعت کے اندر توڑنے کی کوشش کی اس جماعت کو تو ہم اس کو توڑ کے رکھ دیں گے. مسلمہ کذاب کو اور جو زکوٰۃ کے مانعین تھے ان سب کو وہ میسج ابوبکر نے دیا اسی لیے کہ اگر تم آج مسلمانوں کی وحدت کو توڑنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں توڑ کے رکھ دیں گے. حالانکہ اندر سے خود بھی ٹوٹے ہوئے تھے، ایموشنلی ابوبکر رضی اللہ عنہ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ظاہر میں جو دکھانا، جو میسج دینا تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. بہت اسٹرانگ میسج ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دیا. And that's the true leadership. That's the test of leadership. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے کام کو آگے فردر کیری آن کر سکیں. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو گو اہیڈ. انشاءاللہ ہمارے پاس 3 منٹ کے قریب ہے، ہمارا 9:30 کا ٹائم تھا تو ہمارے پاس 3 منٹ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو انٹرٹین کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس پہ اگر آپ لوگوں کا سوال نہیں ہے یا اگر سوال ہے تو آپ سوچ رہے ہیں یا کہنا چاہیں تو انشاءاللہ بتا سکتے ہیں. آپ لوگ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اوپر جا کے پڑھیں اور سمجھیں. اس کے اوپر جو کتاب ہے اس کی جان میکسویل کی، اسی کتاب کو اٹھا لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اس لینس کے ساتھ. یعنی آپ اس کو، اس اینگل کو لے لیں، لیڈرشپ کے اینگل کو لے لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھر پڑھیں. دیکھیں آپ کے زندگی کے اندر کتنے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ایک لیڈر، ایسے قائد تھے جن جیسا کوئی قائد اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. کتاب کا نام پوچھا جا رہا ہے، عظمیٰ بطول پوچھ رہی ہیں. کتاب کا نام ہے 21 Irrefutable Laws of Leadership. 21 Irrefutable یعنی جس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، Irrefutable Laws of Leadership. 21 Irrefutable Laws of Leadership. جان میکسویل، JOHN MAXWELL، جان میکسویل. ان کی کتاب ہے 21 Irrefutable Laws of Leadership. ضرور اس کے اوپر اس کا مطالعہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ساتھ رکھ کے کریں.
ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. ہم یہاں پہ اپنی سیشن کا اختتام کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیاب کرے. جو میرے پروجیکٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو شیخ معراج کر رہے ہیں، ان سب پروجیکٹس کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اگین میں واپس ریمائنڈر دے رہا ہوں، جو پروگرام شیخ معراج کا چل رہا ہے عربک لینگویج کا، اس کو ضرور جوائن کریں انشاءاللہ. اس کی ابھی ایک ہی کلاس ہوئی ہے، غالباً آپ کو وہ جو آپ کا رہ گیا اس کو کور کسی طریقے سے لوگ کرا دیں گے انشاءاللہ. امید ہے المنار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو باقی تفصیلات جو ہیں آپ انہی سے لے لیجیے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جزاک اللہ خیرن. آپ نے اتنا زبردست افیکٹو قسم کا آپ نے سیشن ہمیں دیا ہے اس وقت، اور بہت بہت مہربانی. آپ ہمارے پلیٹ فارم سے آئے، اور میں دعا گو رہوں گا آپ کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آئیں گے، اور ہم سب کو علم کی روشنی سے روشناس کریں گے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، قبول فرمائے ہم آمین. سب سے. آمین. اور